رحیم یار خان اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی حکومت پہ ہونے والے اندوہناک واقعات حکومت کے اوپر ایک سوال کھڑا کر دیتے ہیں، اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ اس وقت بھی جو واقعہ ہوا، سننے میں آیا کہ پہلے انہوں نے پنجاب کے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو نکال کے چن چن کے مارا ہے۔ ایران اور پاکستان 560 میٹر کا ایک لالیس بارڈر شیئر کرتے ہیں، وہاں سے اسمگلرز اور ٹیررسٹ آرام سے آ جا سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس بارڈر کو 24/7 گارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرتی ہیں۔ سی پی سی کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے۔ پارلیمنٹیرینز بیٹھ کر اس بات پہ تو اب آگے ڈسکشن کریں گے ججز کی تقرری کیسے ہو، مگر کیا آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات کو بیٹھیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک اس کا حل نہ تلاش کیا جائے، ورنہ پلیز اپنے اپنے گھر جائیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، 26 اگست 2024 ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ۔ بی ایل اے نے حملہ کرنے سے بلوچستان میں، جس میں 38 سے زائد افراد شہید ہوئے، اور شاید 24 گھنٹے کے اندر اتنے زیادہ افراد اکٹھے بلوچستان میں کبھی شہادت انہوں نے نہیں پائی۔ تو بی ایل اے نے ایک دن پہلے ہی لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ ہائی وے سے دور رہیں۔ انہوں نے لوگوں کو بسوں سے اتارا، گاڑیوں سے اتارا، ٹرکوں سے اتارا، ایک ریلوے لائن اڑا دی جو بلوچستان کو ملک کے دوسرے علاقوں سے ملاتی تھی۔ بعد میں مجید بریگیڈ، جو بی ایل اے کا ایک ملیٹنٹ حصہ ہے، اس نے اس کی ذمہ داری اس اٹیک کی ایکسیپٹ کری ہے، اور اے پی کی ہی رپورٹ کے مطابق ان کی ملیٹنٹ سائٹ پہ کل 3000 لوگ ہیں۔ 3000 نہیں ہوں گے، چلے 5000 میں کہتی ہوں 6000 ہوں گے۔ تو ان لوگوں کو روک تھام، ان کو پکڑا کیسے اور کیوں نہیں جا سکتا، اس کے کچھ اینگلز پہ آج بات کریں گے۔ اٹیک جو تھا وہ انتہائی ویل کوآرڈینیٹڈ تھا۔ پہلے بھی یہ لوگ اٹیک کرتے رہے ہیں، لیکن آج تک اس طرح سے بڑا پریسائز اور آپریشنل سکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹیک پہلے نہیں آیا۔ رحیم یار خان اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی حکومت پہ ہونے والے اندوہناک واقعات حکومت کے اوپر ایک سوال کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے اصل مسائل کا کیا ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل ہے؟ ہم اس کو اسٹریٹجائز کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک انسیڈنٹ سے لے کے اگلے انسیڈنٹ تک پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ درپیش آیا، اور اس کے بعد جب پھر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمارے ہاں تھوڑا سا شور و غل مچتا ہے، لیکن اس کے بعد سے دوبارہ سناٹا ہو جاتا ہے۔ ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں، میں نے اکثر سنا اور میں سنتی رہتی ہوں کہ بیرونی ملک کا ہاتھ ہے اس واقعے میں۔ یہ یقیناً درست ہوگی بات، کیونکہ بی ایل اے کو فنڈنگ کہیں سے تو آ رہی ہے، اور عمومی طور پہ رپورٹیں کہتی ہیں کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے، لیکن جب تک ہمارے اندرون خانہ انتشار ہوگا ملک میں، جب تک ہمارے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہم کرتے، تب تک باہر کا کوئی بھی شخص آپ کے حالات سے کھیل سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا ہے، اور وہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عام لوگوں تک اس کی نالج ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، تو کوئی بھی تھرڈ پارٹی آ کے کسی بھی فریق کو بھڑکا سکتی ہے، اور گھر کے معاملات، گھر کے حالات اور زیادہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے مسائل کا حل نہیں کریں گے، اس وقت تک مسائل صرف بڑھ سکتے ہیں۔ ایک امپریشن جو کریٹ کیا جاتا ہے جب بھی ٹیررزم کی بنیاد پر ہمارے ادارے، سینسٹیو آرگنائزیشن، اگر کسی کو پوچھ گچھ کے لیے اٹھاتے ہیں تو وہ گھر والوں کو اطلاع نہیں کرتے کہ ان کے گھر کا کوئی فرد ان کے پاس ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک گیپ ہے جس کی وجہ سے ایک یہ نیریٹو کچھ ایسی فورسز کو جو ملک میں تباہی چاہتے ہیں ہمارے گھر میں،
ان کو بنانے میں آسانی ہوئی ہے کہ جتنی بھی گمشدگیاں ہیں وہ تمام کی تمام اسٹیٹ کے اداروں کی ذمہ داری ہیں۔ اب ادھر میں ایک بات کلیئر کروں، میں نے 2 سال پہلے ایک بڑا ریسرچ بیسڈ ویلاگ کیا تھا، اس کے لیے میں نے کئی مہینے ریسرچ کری تھی اور بہت سے فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے، اس میں بہت سارے انڈیویجول کیسز بھی شامل تھے جہاں پہ اکثر لوگ اگر ریکریوٹ کیے جاتے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی جانب سے تو گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے گھر کے افراد غائب ہو گئے تو کیوں غائب ہوئے۔ وہ رپورٹ کراتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں، کبھی رپورٹ بھی نہیں کراتے، اور ایک جو تاثر قائم ہو چکا ہے کہ ہر گمشدگی کے پیچھے اسٹیٹ کے اداروں کا ہاتھ ہے، اکثر اوقات یہ درست نہیں ہوتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک خاتون کا کیس میں نے 2 سال پہلے پیش کیا تھا، ظاہر ہے وہ 20-25 منٹ کے ویلاگ تھا، اور یہ مجھے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ واقعہ یاد رہا کہ وہ خاتون ایک ملیٹنٹ کمپاؤنڈ سے پھر درآمد ہوئی۔ ان بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا میاں ان سے کیا کام کرا رہا تھا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ XYZ سامان لے کے XYZ جگہ پہ پہنچائے، اور زیادہ تر وہاں کی جو خواتین ہیں، وہاں کا جو ماحول ہے، بلوچستان کا جو کلچر ہے، ایکسیپشنز بیسائڈز، وہاں پہ ان کو پہلے باپ، پھر بھائی، پھر خاوند کی بات ماننا پڑتی ہے، تو ان کو اپنے شوہر کے احکامات پر حکم کرنا پڑا۔ ان کے بالکل علم میں نہیں تھا کہ وہ یہ بومز اور بلیٹس اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ پہنچا رہی تھیں ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کو، اور ان کا میاں دراصل ایک گو بٹوین تھا، اور بیوی گھر سے غائب تھی، اور بیوی کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا کہ ایجنسیوں نے ان کو اٹھا لیا، لیکن پھر وہ ایک ریڈ کے دوران ادھر سے برآمد ہوئی تھی۔ سرفراز بگٹی صاحب کا میں انٹرویو سن رہی تھی، اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ان کی سوچ اور میری سوچ میں بہت سارے پوائنٹس میں مماثلت تھی، اور مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ سرفراز صاحب تو خود اپنے علاقے کے، ان کا علاقہ ہے، تو ان باتوں کا علم وہ بہتر جانتے ہوں گے، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی رہے، ذاتی طور پہ تھوڑا تعارف ہے، تو میں ان کو ایک پولیٹیشنز میں ایک اپرائٹ پولیٹیشین مانتی ہوں۔ ایک بات جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی، اور بالکل درست کہی، کہ ناراض بلوچ ایک غلط اصطلاح ہے۔ میرے بہت سارے دوست احباب بلوچی ہیں، بلوچ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان سے بڑھ کے محب الوطن پاکستانی میں نے بہت کم دیکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو سلامت رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ مسائل ہیں، ہمیں گڈ گورننس کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بھائی جو بلوچی ہیں وہ ہر بلوچ ہتھیار اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا اور اسٹیٹ پہ اٹیک کرے گا۔ ٹیررزم جو لوگ پیدا کرتے ہیں، جیسے بلوچستان کی BLA جو ہے، وہ تو ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے، اور ان کے کاموں کو ہر بندہ ٹیررزم مانتا ہے، ان کی باہر سے فنڈنگ ہے۔ 2006 میں پاکستان نے ان کو ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ قرار دیا تھا، اور USA نے بھی BLA کو ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ قرار دیا ہوا ہے، لیکن اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے بلوچی نہیں ہوتے۔ آپ اگر ڈھونڈیں کہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، اس وقت بھی جو واقعہ ہوا سننے میں آیا کہ پہلے انہوں نے پنجاب کے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو نکال کے چن چن کے مارا ہے۔ کیوں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں اور لوگوں کو بھی مارا، لیکن کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ 2 صوبوں کے درمیان، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ ایک بڑا صوبہ ہے، اور PMLN کا PPP کے ساتھ حکومت ہے، کہ ایک صوبوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے؟
کیا یہ وجہ ہے؟ بگٹی صاحب کا کہنا تھا کہ جو اوریجن ہے مسئلے کا اس میں لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے. یہ اصطلاح کہ ایک ناراض بلوچ نے یہ کیا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ دہشت گردی جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں جانتی. دہشت گرد کو ریکریوٹ کیا جاتا ہے. کوئی تو لوگ ہیں جو بلوچستان میں توڑ پھوڑ چاہتے ہیں. جب پاکستان بنا اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک پروگرام طے کیا انڈیا نے، جو ان کے اس وقت کے انٹیلیجنس ہیڈ نے بنایا، جس کے تحت ایک مقصد تھا بنگلہ دیش کو توڑنا، ایک NWFP کو، تیسرا بلوچستان کو. اور یہ نہ صرف انڈیا بلکہ بہت سارے لوگ جو جن کے مسائل ہیں، جو پاکستان میں پرابلمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. ایک بیک گراؤنڈ جو اور میں ادھر عرض کروں، ایران اور پاکستان 560 میٹر کا ایک لالس بارڈر شیئر کرتے ہیں. وہاں سے اسمگلرز اور ٹیررسٹ آرام سے آ جا سکتے ہیں. گو کہ دونوں سٹیٹس اس طرح کی نقل و حرکت کو تو نہیں پسند کرتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس بارڈر کو 24/7 گارڈ نہیں کیا جا سکتا. ان معاملات کی وجہ سے یہ وہاں پہ ٹریول کو بھی ڈسکریج کرتی ہیں یہ باتیں، یہ انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرتی ہیں. CPC کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے، اور ان تمام معاملات کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک کیس جو بڑا انٹرسٹنگ اس واقعے سے جڑا، سرفراز بگٹی نے بتایا. انہوں نے کہا کہ ایک بچی جس نے خودکش حملہ کیا وہ لاء کے 7th سیمسٹر میں تھی. ان کے والد کی اپنی فیکٹری ہے، ان کے چچا ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہوئے ہیں. تو یہ کسی صوبائی ڈپریویشن کا شکار نہیں ہے، معاشی مسائل کا شکار نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا پر ایک نیریٹو اوور دا ایئرز ڈیولپ کیا گیا ہے جو اینٹائی بلوچستان انٹرسٹس ہے، جس میں تاثر یہ ہے کہ لڑوایا جائے پاکستان کو، بلوچستان کو. یہ ضرور ہے کہ بلوچستان کو گڈ گورننس کی ضرورت ہے. ایک مثال بتاؤں، وہاں پہ آج بھی لیویز ہیں پراپر پولیس کے بجائے. لیویز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں وہاں کا لینڈ لارڈ دیتا ہے، حکومت پیسے دیتا ہے لیکن لینڈ لارڈ دیتا ہے. تو وہ کام کس کا کریں گے؟ مشرف کے، اس کو ایریا B بولتے ہیں. مشرف کے دور میں بلوچستان کو ایریا A میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، یعنی اصل پولیس ہوتی تھی پراپر، لیکن بعد میں یہ دوبارہ ایریا B میں کنورٹ ہوا. پارلیمنٹیرینز بیٹھ کر اس بات پہ تو اب آگے ڈسکشن کریں گے کہ ججز کی تقرری کیسے ہو، وہ معاملات کیسے ہوں، مگر کیا آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات کو بیٹھیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک اس کا حل نہ تلاش کیا جائے، ورنہ پلیز اپنے اپنے گھر جائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.